بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بداں کے جملہ کلمات عرب بر دو قسم است معرب و مبنی۔ جان لو کہ عربی کلمات کے جتنے جملے ہیں ان کی دو قسمیں ہیں، یا تو وہ معرب ہوگا یا مبنی ہوگا۔ کچھ سبقوں میں پہلے معرب اور مبنی کی تعریف پڑھ چکے ہیں ہم۔ اچھا، معرب است، معرب وہ ہے کہ آخرش بھی اختلاف عوامل مختلف شود، کہ جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدل جائے، جیسے زیدن در جاءنی زیدن ورأیت زیدن ومررت بزیدن۔ ان تینوں مثالوں کے اندر جس طرح لفظ زید یہ معرب ہے، دیکھو نا، پہلے مثال میں زیدن ضمہ ہے، دوسری مثال میں زیدن نصب ہے، اور تیسری مثال میں زیدن جر ہے، کسرہ ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو جاءنی زیدن، زیدن کے پیچھے جب جاء عامل آیا تو جاء کی وجہ سے دن ہو گیا، اور رأیتو کی وجہ سے دن ہو گیا، اور بی کی وجہ سے دن ہو گیا، یعنی کہ عامل بدل رہے ہیں تو آخر اس کا بدل رہا ہے۔ جاء عامل ہے، زیدن معرب است، و ضمہ، اور ضمہ جو ہے یہ اعراب ہے، اور دال محل اعراب ہے۔ سمجھ آئی؟ و مبنی است، اور مبنی وہ ہے کہ آخرش اس کا آخر بھی اختلاف عوامل مختلف نشود، عوامل کے مختلف ہونے کی وجہ سے نہ بدلے، جیسے ہاؤلائی در حالت رفع و نصب و جر یکساں است، کہ تینوں حالتوں کے اندر یہ ایک جیسا ہی، یعنی کہ جاءنی ہاؤلائی، رأیت ہاؤلائی، مررت بہاؤلائی۔ ہاؤلائی کا آخر تبدیل نہیں ہوگا آخر میں، اس کا چاہے عامل کوئی بھی ہو۔ بات سمجھ آ گئی؟ اتنی مثالیں سمجھ آ گئی؟ اچھا، آگے ہے جی فصل بداں کے تو جان جملہ حروف مبنی است، کہ جتنے حروف ہیں وہ سب کے سب مبنی ہیں۔ اب مبنی کیا کیا چیزیں ہیں، مبنی گنا رہے ہیں۔ سوال یہ ہوگا مبنی کیا کیا چیزیں ہیں، آپ بتاؤ گے جتنے حروف ہیں، الف با تا سا جیم ہا خا، یہ جتنے حروف الگ الگ ہیں یہ سب کے سب مبنی ہیں۔ وَأَز افعال، اور افعال میں سے فعل ماضی اور امر حاضر، فعل ماضی، امر حاضر، امر حاضر معروف، اور فعل مضارع بنون ہائے جمع مؤنث و بنون ہائے تاکید، وہ فعل مضارع جس کے آخر میں جمع مؤنث کا نون لگا ہو اور تاکید کا نون لگا ہو۔ نیز مبنی است، یہ بھی مبنی ہے۔ تمام حروف، فعل ماضی، فعل امر حاضر معروف، اور فعل مضارع بنون ہائے جمع مؤنث، جمع مؤنث کا نون اور جمع تاکید کا نون، نیز مبنی است، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ مبنی ہیں۔ بداں کے تو جان اس میں غیر متمکن مبنی است، کہ اس میں غیر متمکن مبنی ہے، اور اس میں متمکن معرب است، وہ کیا ہے؟ معرب ہے۔ متمکن اور متمکن کی تعریف نیچے آ رہی ہے، میں بتا دیتا ہوں ابھی۔ اس میں غیر متمکن مبنی ہے، اور اس میں متمکن معرب ہے۔ اس میں غیر متمکن کی 8 قسمیں، اور اس میں متمکن کی 16 قسمیں۔ آج ہم اس میں غیر متمکن کے 8 قسموں تک سارا سبق پڑھیں گے۔ سمجھ آئی نا بات جو تھی سمجھانے والی؟ اچھا جی، اس میں غیر متمکن مبنی ہے، اور اس میں متمکن معرب است، بشرطاں کہ در ترکیب واقع شود۔ اس میں متمکن معرب ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ترکیب میں واقع ہو۔ اس میں متمکن معرب ہے لیکن شرط کیا ہے؟ وہ ترکیب میں واقع ہو، اور فعل مضارع بھی معرب ہے، بشرطاں کہ شرط یہ ہے کہ
जमा मुअन्नस का नून ताकीद के नून से खाली हो। समझ आई? ऊपर हमने बता दिया था कि फेल मुजारे का वो सीगा जिसके आखिर में जमा मुअन्नस का नून आ गया या ताकीद का नून आ गया, वो तो मबनी है। वो क्या है? मबनी। और बाकी सीगे सारे मोरब हैं कि फेल मुजारे भी मोरब है। शर्त ये है कि वो जमा मुअन्नस के नून और जमा ताकीद के नून से खाली हो। बस अरब कलाम में ये जो किस्में हैं, ये जो दो किस्में हैं मोरब नेस्त, ये मोरब नहीं है। कौन सी? जमा मुअन्नस का नून और ताकीद का नून। अरब कलाम में ये मोरब नहीं है। बाकी हम मबनी है, और बाकी जितने सीगे हैं वो सारे क्या हैं? मबनी हैं। इसमें गैर मुतमक्किन, अब इसमें गैर मुतमक्किन है क्या? अभी ऊपर हमने इसमें मुतमक्किन और गैर मुतमक्किन पढ़ा, इशारा मैंने दिया कि गैर मुतमक्किन की 8 किस्में हैं, इसमें मुतमक्किन की 16 किस्में हैं। अब ये मुतमक्किन और गैर मुतमक्किन है क्या, तो उसकी तारीफ़ कर रहे हैं। व इसमें गैर मुतमक्किन और इसमें गैर मुतमक्किन, इसमें वो इसम है कि बा मबनी असल मुशाबहत दारद, कि जो मबनीउल असल से मुशाबहत रखता है। इसमें गैर मुतमक्किन वो इसम है जो मबनीउल असल से मुशाबहत रखता है। और मबनी व असल 3 चीज़ें हैं। अब एक लफ्ज़ आ गया मबनीउल असल है क्या, इसको डिस्कस करते हैं। पहले इसमें गैर मुतमक्किन क्या? वो इसम जो मबनीउल असल से मुशाबहत रखता हो। और इसमें मुतमक्किन क्या है? वो इसम कि जो मबनी उल असल से मुशाबहत नहीं रखता। अब मबनी उल असल क्या है? मबनी उल असल 3 चीज़ें, फेल माजी, अमर हाजिर मारूफ और तमाम हुरूफ। मबनी उल असल 3 चीज़ें हैं, फेल माजी, अमर हाजिर मारूफ और तमाम हुरूफ। समझ आ गई? वह इसमें मुतमक्किन आस्त के मबनी असल मुशाबे ना बाशत, के मबनी असल के मुशाबे ना हो। यहाँ तक बात पूरी हो गई। मोरब और मबनी की बात पूरी हो गई। ठीक है, मोरब क्या है, मबनी क्या है, ये भी पढ़ लिया। इसमें मुतमक्किन की तारीफ, गैर मुतमक्किन की तारीफ, ये भी पढ़ ली। और मबनी उल असल कितनी चीज़ें हैं, ये भी हमने पढ़ लिया। अब बिदा कैसे हम इसमें गैर मुतमक्किन की बात शुरू करते हैं। बिदा की तो जान, इसमें गैर मुतमक्किन हश्त किस्म अस्त, कि इसमें गैर मुतमक्किन की 8 किस्में हैं। पहली किस्म मुज़मरात, ज़मीरें। ये तकरीबन 70 ज़मीरें बनती हैं। कितनी? टोटल 70 ज़मीरें हैं। इनके नाम और इनके सीगे, जिस तरह गिरदाने याद की थी ना, एक गिरदान में 14 सीगे होते हैं, इसी तरह इनकी भी गिरदाने और 14 सीगे हैं। इसमें गैर मुतमक्किन की 8 किस्में हैं। पहली किस्म मुज़मरात, ज़माइर। इसमें ज़मीर एक होता है इसमें ज़ाहिर, एक होता है इसमें ज़मीर। मिसाल के तौर पे मैं नाम लूँ हसनैन आया, हसनैन आया। अब मैंने बताना है उसने खाना खाया और चला गया। अब मैं हर जुमले में इसका नाम नहीं लेता, सिर्फ पहले जुमले में कहूँगा हसनैन आया। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि हसनैन ने खाया, मैं कहूँगा हसनैन आया, उसने खाया और वो चला गया। ये उस और वो, ये इसमें ज़मीर है। यानी कि ऐसा नाम जो छुपी हुई चीज़ पर दलालत कर रहा है, वहाँ पे लफ्ज़ हसनैन छुपा हुआ है। समझ आई ना? तो पहली किस्म मुज़मरात, जितनी ज़मीरें हैं वो क्या हैं? वो इसमें गैर मुतमक्किन की पहली किस्म है। जैसे आना, आना का मतलब मैं, मर्द और जन दोनों के लिए आता है। दरब तू, मैंने मारा, चाहे औरत कह रही है या मर्द कह रहा है। वही या यानी कि ख़ास मैं, दरबानी, मुझे मारा। अच्छा जी, मुराद ई हफ्ताद ज़मीर अस्त। इन 70 ज़मीरों से मुराद क्या है? टोटल ज़मीरें कितनी हैं? 70। इन 70 ज़मीरों से मुराद क्या है? 4 दे मरफू मुत्तसिल। 14 ज़मीरें हैं मरफू मुत्तसिल की। 14 ज़मीरें कौन सी हैं? मरफू मुत्तसिल। अच्छा, यहाँ पे गिरदान की ना तरतीब थोड़ी सी ख़राब है।
خراب کا مطلب کہ جو ہے تو ٹھیک، لیکن جس ترتیب سے ہم نے گردانیں یاد کی ہیں اس ترتیب سے نہیں. ہم نے پہلے غائب کے سیغے یاد کیے ہیں، پھر حاضر کے سیغے یاد کیے ہیں، اور پھر مخاطب کے سیغے، متکلم کے سیغے. یہاں پر پہلے حاضر کے سیغے ہیں، پھر نہیں، پہلے متکلم کے سیغے، پہلے واحد متکلم جمع متکلم، پھر مخاطب کے سیغے ہیں، اور پھر غائب کے سیغے، یعنی کہ نیچے سے اوپر آ رہی ہے گردان کے. تو چاہے اس کو اس طرح یاد کر لو، ضربتو ضربنا، ضربتا ضربتما، ضربتم ضربتی ضربتما، ضربتن، ضربا ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا. یا اس طرح یاد کر لو یا اس طرح یاد کر لو، ضربا ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا. پھر ضربتا ضربتما ضربتم ضربتی ضربتما ضربتن ضربتو ضربنا، یعنی کہ پہلے غائب کے سیغے یاد کر لو، پھر مخاطب کے سیغے یاد کر لو، پھر متکلم کے سیغے یاد کر لو. یعنی کہ میں ابھی نمبر لکھاتا ہوں، پینسل سے نا سیغوں کے اوپر نمبر لکھ لو کہ پہلے اس ترتیب سے یاد کرنا، پھر بے شک کاپی پہ اس کو صحیح ترتیب سے لکھ کے یاد کر لینا. دارابا نظر آ رہا ہے؟ دارابا پہ 1 نمبر، دارابا 2 نمبر، دارابو 3 نمبر، دارابت 4، دارابتا 5، ضربنا 6. اب پہلی لائن میں جو ضربتا ہے نا اس پہ 7 نمبر لکھو. پھر آگے ضربتما پہ 8 نمبر، ضربتم 9 نمبر، ضربتی 10 نمبر، ضربتما 11 نمبر، ضربتن 12 نمبر. اب ضربتو جو پہلا لفظ ہے 13 اور ضربنا 14. آگے جتنی ضمیریں آ رہی ہیں ان کو اسی نمبر کے اعتبار سے یاد کرنا تاکہ سنانے میں آسانی ہو. ضربا ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا ضربتا ضربتما ضربتم ضربتی ضربتما ضربتن ضربتو ضربنا. مرفوع کا مطلب ہے یہ ضمیر حالت رفع میں ہے، اور متصل کا مطلب یہ ساتھ ملی ہوئی ہے. سمجھ آئی؟ حالت رفع میں یعنی کہ فائل بن رہی ہے ضمیریں یہ اور ساتھ ملی ہوئی ہیں. یہ 14 ضمیریں ہوں گے. وہ چہار دا اور 14 ضمیریں ہیں مرفوع منفصل، یعنی کہ یہ ضمیروں کے نام یاد رکھنے ہیں. مرفوع متصل سناؤ، مرفوع منفصل سناؤ، مجرور سناؤ، منصوب سناؤ. یہ ضمیروں کے نام یاد رکھنے اور پھر آگے ضمیریں یاد رکھنی ہیں. 14 ضمیریں مرفوع منفصل کی ہیں. انا نحنو، اس کو بھی اسی طرح یاد کرنا ہے. ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انت انتما انتم، انتی انتما انتن، انا نحنو. 14 ضمیریں مرفوع متصل، 14 ضمیریں مرفوع منفصل کی، اور 14 ضمیریں ہیں منصوب متصل کی. منصوب یعنی کہ مرفوع متصل بھی ہے، مرفوع منفصل بھی ہے. اب آگے 14 ضمیریں منصوب متصل کہ جو حالت نصب میں ہیں اور ساتھ ملی ہوئی ہیں، جیسے کہ ضربہو، ضربہما، ضربہم، ضربہا، ضربہما، ضربہن، ضربکا، ضربکما، ضربکم، ضربکی، ضربکما، ضربکن، ضربنی، ضربنا. منصوب متصل. اور 14 ضمیریں منصوب منفصل ہیں. وہ کیسے؟ ایاہو، ایاہما، ایاہم، ایاہا، ایاہما، ایاہن، ایاکا، ایاکما، ایاکم، ایاکی، ایاکما، ایاکن، ایایا و ایانا. سمجھ آ گئی بات؟ اور 14 ضمیریں مجرور متصل کی ہیں. لہو، لہما، لہم، لہا، لہما، لہن، لکا، لکما، لکم، لکی، لکما، لکن، لی، لنا. یعنی کہ ضمائر کی کتنی قسمیں؟ ہم کہیں گے 5 قسمیں. کتنی قسمیں؟ 5 قسمیں ہیں. مرفوع متصل، مرفوع منفصل، منصوب متصل، منصوب منفصل اور مجرور متصل. مجرور میں منفصل نہیں ہوگا. یہ 5 قسمیں ہیں. اور ٹوٹل ضمیریں کتنی ہیں؟ 14 ضرب 5 70 ضمیریں. سمجھ آ گئی؟ یہ ہم پڑھ رہے ہیں اس میں غیر متمکن کی پہلی قسم. دوسری قسم ہے اس میں غیر متمکن کی اسماء اشارات، ایسے اسماء جس سے اشارہ کیا جاتا ہے. کہتے ہیں نا وہ، یہ کتاب، وہ چیز. اسماء اشارت زا، زانی، زینی، تا، تی، تی، زی، زہی، تہی، تانی، تینی، الائی اور الا. یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ اسماء. کہتے ہیں نا اولئک علی ھدی من ربہم،
یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں. ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے. ھذا قلم، یہ قلم، یہ جس سے اشارہ کیا جاتا ہے نا، یہ وہ، یہ اسماء اشارہ ہے. سوم اسماء موصولہ. اسماء موصولہ یہ اس میں غیر متمکن کی تیسری قسم ہے. الذی، اللہ ذانی، اللہ ہم اکثر لفظ کہتے ہیں وہ کہ جو، یہ اردو میں ترجمہ کرتے ہیں وہ کہ جو، انگلش میں ڈیٹ لگاتے ہیں کہ، یہ اس میں موصول ہے جس کا صلہ بنایا جا رہا ہے کہ الذی، جس طرح کہ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ کہ جو کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، غیب پر ایمان رکھتے ہیں. سمجھ آئی؟ ان کا صلہ بتایا جا رہا ہے، ان کا صلہ بنایا جا رہا ہے آگے. اسماء موصولہ الذی، اللذانی، اللذین، اللذین، اللتی، اللتانی، اللتین، اللاتی، اللواتی، ما اور من، این اور ایتن، یہ سارے کیا ہیں اس میں؟ اچھا یہ اس میں اشارہ انگلیوں پہ یاد رکھنے ہیں، اس میں موصولہ یاد رکھنے ہیں کہ اسماء موصولہ سنائیں فوراً سنانا ہے. الذی، اللذانی، اللذین، اللذین. سمجھ آئی؟ یہ مکمل سنانے ہیں. اچھا اس میں غیر متمکن کی تیسری قسم پہ بحث ہو رہی ہے، وہ الف و لام. اچھا کبھی کبھی الف لام جو ہوتا ہے وہ بھی اس میں موصول کے معنی میں ہوتا ہے. وہ الف لام بمعنی الذی، وہ الف لام جو الذی کے معنی میں ہو. در اس میں فاعل و اس میں مفعول، اس میں فاعل کا صیغہ ہو یا اس میں مفعول کا صیغہ ہو، اس پر جب الف لام آ جاتا ہے تو وہ الف لام کا معنی الذی ہوتا ہے. وہ ال بمعنی الذی، وہ الف لام اس میں موصول کا ہوتا ہے، وہ معرفہ بنانے کے لیے نہیں آتا. جیسے الضارب والمضروب. الضارب کا مطلب کیا ہے؟ مارنے والا. ال بمعنی الذی ضارب، الذی مضروب. سمجھ آئی؟ وضو، اور کبھی کبھی جو ذو ہے یہ بھی الذی کے معنی میں ہوتا ہے. جیسے بنی طے کی لغت، بنی طے ایک قبیلے کا نام ہے، وہاں کی ڈکشنری میں تھا جاءنی ذو ضربک، جاءنی ذو ضربک. سمجھ آئی کہ میرے پاس آیا وہ جس نے مارا تجھے. اب یہاں پہ ذو کا معنی الذی، کہ میرے پاس آیا وہ الذی ضربک، کہ جس نے مارا تجھے. ذو یہاں پہ الذی کے معنی میں ہے بداں کے. اچھا یہ بات تو ہو رہی ہے اس میں غیر متمکن کی، اور پیچھے ہم نے یہ پڑھ لیا کہ اس میں غیر متمکن جو ہے وہ مبنی ہوتا ہے، اس میں غیر متمکن مبنی ہوتا ہے. لیکن اس میں موصول کے اندر این بھی ہے اور ایتن بھی ہے. ساتھ اس کی وضاحت کر رہے ہیں بداں کے این و ایتن موربس، یہ مبنی نہیں، یہ کیا ہیں؟ مورب ہیں. چوتھی قسم، اس میں غیر متمکن کی چوتھی قسم ہے اسماء افعال. اسماء افعال، اسماء افعال ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ ہیں تو یہ اسم، ہیں تو یہ اسم، لیکن یہ فعل کا معنی دیتے ہیں. دیکھنے میں ان کی شکل و صورت ہے تو ان کی جو ہے وہ کس بات والی ہے؟ اسم ہے، کہ یہ کسی فعل کے وزن پر نہیں، لیکن معنی یہ فعل والا دے رہے ہیں. فعل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ تین زمانوں میں سے کسی زمانے پر وہ دلالت کرتا ہے. سمجھ آ گئی؟ ہیں تو یہ اسم، لیکن کون سا معنی دے رہے ہیں؟ فعل والا معنی دے رہے ہیں. اچھا وہاں پر دو قسم است، اور اس کی دو قسمیں ہیں. بمعنی امر حاضر، پہلی قسم ہے جو امر حاضر کا معنی دے، جو رویدہ، رویدہ کا معنی ہے ام چھوڑ دے. بل ہو، حیا حل، حلما، یہ حیا حل جسے ہم اذان کے اندر حیا علی الصلاۃ کہتے ہیں نا، وہ اصل میں حیا حل ہے. حیا علی الصلاۃ کا معنی کرتے ہیں آؤ نماز کی طرف، آؤ. کیا معنی کرتے ہیں؟ آؤ. تو حیا حل آؤ، امر کا صیغہ، حکم دیا جا رہا ہے. حلما کا معنی بھی ہے آؤ. تو پہلی قسم کیا ہے؟ جو امر حاضر کا معنی دے، جیسے رویدہ، بلہو، حیا حل اور حلما. اور دوسری قسم وہ ہے بمعنی فعل ماضی، چوں، ہیہات و شتانا، کہ جو فعل ماضی کا معنی دیتا ہے، جیسا کہ ہیہات اور شتانا، یہ الفاظ فعل ماضی کا معنی دے رہے ہیں، امر حاضر کا معنی. پانچویں قسم اسماء اصوات. اصوات کا مطلب ہوتا ہے آوازیں. انہیں اسماء اصوات اس لیے کہتے ہیں کہ یہ وہ آوازیں ہیں جو انسان کے منہ سے نکلتی ہیں. جس طرح کہ جب درد ہو بندہ کہتا ہے اوہ،
یہ اوہ اوہ یہ درد کی آواز ہے، اف تکلیف کی آواز ہے۔ بخا نخا، جب جانور کو بٹھانا ہو، اونٹ کو بٹھانا ہو تو یہ منہ سے جو اس طرح کی آوازیں بخا نخا نکالی جاتی ہیں، یہ اسماء اصوات ہیں، یہ بھی اس میں غیر متمکن، سمجھ آئی؟ اور غاقہ کوا اڑانے کے لیے۔ ششم، چھٹی قسم اسماء ظروف زمان، وہ ظروف مکان، ایسے اسم جو ظرف زمان کے لیے، ظرف زمان اور ظرف مکان، ظرف کی دو قسمیں ہیں، ظرف زمان اور ظرف مکان۔ ظرف زمان کا مطلب ہے ایک وقت، زمانہ، سمجھ آئی نا؟ مثال کے طور پہ آم کا موسم، آم کا یہ ظرف زمان ہے، زمانے کی بات ہو رہی، سمجھ آئی؟ آم کا موسم ظرف زمان۔ اب آم کا برتن یہ ظرف مکان ہے، جگہ کی بات ہو رہی ہے، وہ کسی بھی موسم میں ہو سکتا ہے، سمجھ آئی؟ اسماء ظرف زمان، اسماء ظروف، اسماء ظروف جتنے بھی ہیں وہ مکان والے ہیں یا زمان والے ہیں، وہ سب اس میں غیر متمکن ہیں۔ جیسے از، جب، اذا، متا، کیفا، ایانا، امسی، مز، منذ، قط، عود، قبل، بعد، یہ سارے کیا ہیں؟ ظرف زمان، ایک زمانے کی بات ہو رہی ہے، پہلے، بعد میں، وب سے، تب سے، آج سے، کل سے، صبح سے، شام سے، یہ سارے کیا ہیں؟ ظرف زمان۔ اچھا جی، وقت ہے کہ مضاف باشند و مضاف الیہ محذوف منوی باشند۔ اچھا جی، یہ مضاف ہوتے ہیں اور اس کا مضاف الیہ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ محذوف منوی ہوتا ہے۔ محذوف منوی کا مطلب، محذوف کا مطلب ہے چھپا ہوا ہے، اور منوی کا مطلب ہے ذہن میں موجود ہے، پتہ ہے ہمیں، جس طرح کہ ہم اکثر پڑھتے ہیں نا اما بعد، اب ہے تو بعدو لیکن بعدو کے آگے کچھ نہیں لکھا ہو، تو اس کا مطلب ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ بعدو کے آگے کیا ہے؟ حمد و صلاح، کہ حمد و صلات کے بعد، اس چیز کے بعد، اس بات کے بعد، کس کا؟ یعنی کہ یہ سارے جو ہیں یہ مضاف ہوتے ہیں اور ان کا مضاف الیہ چھپا ہوا ہوتا ہے، لفظوں میں نظر نہیں آتا، لیکن منوی ہوتا ہے۔ منوی کا مطلب کیا؟ ذہن کے اندر موجود ہوتا ہے۔ وظرف مکان، اور ظرف مکان کی مثال حیثو، جہاں، قدام آگے، تحتو نیچے، فوقو اوپر، یہ سارے مکان جگہ کو بیان کر رہے ہیں، آگے پیچھے اوپر نیچے۔ مضاف باشن، یہ بھی مضاف ہوتے ہیں، وہ مضاف الیہ محذوف منوی باشن، اور ان کا مضاف الیہ محذوف منوی ہوتا ہے۔ محذوف منوی میں نے سمجھا دیا۔ ہفتم، ساتویں قسم اسماء کنایات۔ اسماء کنایات کیا ہیں؟ جو کسی ایسے اسم جو کسی معین چیز پر دلالت کرتے ہیں لیکن وہ مبہم ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں کہوں میرے پاس اتنے پیسے ہیں، میرے پاس اتنے پیسے ہیں، اب یہ تو معین ہو گیا کہ میرے پاس جو ہے وہ پیسے ہیں، وہ ڈالر نہیں ہے، یہ تو معین ہو گیا، لیکن مبہم ہے کہ کتنے ہیں، یہ پتہ، ابہام باقی ہے۔ میں کہتا ہوں میرے پاس اتنے پیسے ہیں، سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ کہ ہے متعین، اس میں معین پر دلالت کرتا ہے لیکن اس کے اندر ابہام۔ کنایا کی مثال کم، قضا، عدد کے لیے، کئیتا، زیتا، یہ گفتگو بیان کرنے کے لیے، تعداد بیان کرنے کے لیے کم اور قضا ہوتا ہے، اور گفتگو میں ایسے کیسے، جیسے، ویسے گئے، ایسے آئے، یہ اس کے لیے کئیتا اور زیتا۔ ہشتم، آٹھویں قسم کیا ہے؟ مرکب بنائی۔ ہم نے پڑھا تھا مرکب بنائی اور مرکب اضافی اور مرکب منع صرف، مرکب کی تین قسمیں پڑھی تھی، مرکب مفید کی ہم نے تین قسمیں پڑھی تھی۔ تو مرکب بنائی کی مثال، یعنی کہ مرکب بنائی اس میں غیر متمکن کی آٹھویں قسم ہے، جیسے احد عشرہ۔ سمجھ آ گئی بات؟ سبق کا خلاصہ کہ آج کے سبق میں کیا کیا چیزیں پڑھی، کہ معرب اور مبنی کی تعریف، معرب اور مبنی کیا کیا ہیں، اس میں متمکن اور غیر متمکن کی تعریف، اس میں غیر متمکن کی پوری بحث پڑھی ہم نے کہ 8 قسمیں ہیں اور 8 کے نام پڑھے اور سب کی مثالیں پڑھی۔